انڈس ڈیلٹا سندھو کا آخری ڈیلٹائی علاقہ ہے جو 17 کریکس پر مشتمل ہے۔ یہ سندھو کا ایک وسیع علاقہ ہے جس کی اراضی کراچی سے رن کش تک 52,800 چورس کلومیٹر ہے۔ اس وقت سندھو سے نکل کر سمندر میں چھوڑ کرنے والی 4 اہم کریکس ہیں جن میں پھاٹ، کھوبر، روہڑو اور مٹنی شامل ہیں۔ یہ کریکس آگے چل کر چھوڑ کرنے والی مزید چھوٹی چھوٹی کریکس میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ڈیم اور بیراج بننے سے پہلے سندھو دریا کا 100 MF سے زیادہ پانی کوٹری بیراج سے نیچے 17 کریکس کے ذریعے سمندر میں چھوڑ کرتا تھا اور سالانہ 400 ملین ٹن مٹی اپنے ساتھ لاتا تھا۔ ان دنوں یہاں کی زراعت پر قدرت مہربان تھی۔ یہاں کے لال چاول، مکئی، گڑ اور دوسری اشیاء مقامی ضرورت کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک بھی برآمد کی جاتی تھی۔ مال مویشی پالنا یہاں کے لوگوں کا خاص پیشہ ہوا کرتا تھا۔ دریائے سندھ کا زیادہ پانی سمندر میں گرنے کی وجہ سے ہرے بھرے تمر کے جنگلات 2,60,000 ہیکٹر سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مچھلی کی 300 سے زائد کمرشل قسمیں جن کی سالانہ پیداوار نہ صرف ملکی خوراک کو پورا کرتی تھی بلکہ ملک کو اس سے سالانہ لاکھوں ڈالر زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا تھا۔ سندھ کی سوگات پلہ مچھلی اور موتیوں کی مانند جیرا جھینگا انڈس ڈیلٹا کا خزانہ سمجھا جاتا تھا۔ قدرت کی اس مہربانی کو دیکھتے ہوئے دور دراز سے لوگ روزگار اور کاروبار کی غرض سے یہاں آتے گئے اور یوں ڈیلٹائی علاقے میں بستیاں اور پھر شہر آباد ہوئے۔ تاریخی شہر ٹھٹہ کاروباری لحاظ سے یہاں کا مرکز بنا۔ شاہ بندر اور کیٹی بندر جیسی بندرگاہیں آباد ہوئیں۔ کیٹی بندر جو سمندری راستے کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ تجارتی حوالے سے بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا، لیکن انسان جب اپنی غرض کی خاطر قدرت کے نظام کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہے تو فطرت کا نظام متاثر ہوتا ہے، اور یہی انڈس ڈیلٹا کے ساتھ ہوا۔ زراعت کو ترقی دینے کی غرض سے جب دریائے سندھ کے آزاد پانی کو بیراج اور ڈیموں کی زنجیروں میں جکڑا گیا تو بربادی انڈس ڈیلٹا کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کوٹری بیراج سے نیچے دریائے سندھ کا پانی سمندر میں ضائع ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انڈس ڈیلٹا میں بھی انسان بستے ہیں جنہیں اپنی زندگی جینے کے لیے پانی چاہیے۔ یہاں کے ماحولیات کو میٹھا پانی فراہم نہ ہونے کی وجہ سے کل جہاں آم اور زیتون کے پیڑ لہلہاتے تھے آج وہاں کیکڑ کی جھاڑیوں کے جال بچھے ہیں۔ سبز قالین کی مانند لاکھوں ایکڑ زرعی زمین آج سیم اور دھول کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہے۔ تمر کے جنگلات صرف 75,000 ہیکٹرز رہ گئے ہیں۔ مچھلی کی پیداوار 75% کم ہو گئی ہے۔ ٹھاٹھے مارتا سمندر میٹھا پانی نہ آنے کی وجہ سے مسلسل اوپر چڑھ رہا ہے اور 22 لاکھ ایکڑ زرعی زمین نگل چکا ہے۔ میٹھے پانی کی حسین جھیلیں نمکیات کی وجہ سے زہریلی ہو چکی ہیں۔
ان جھیلوں پر بسیرا کرنے والے پرندے اپنا دانہ پانی کہیں اور تلاش کرنے پر مجبور ہیں۔ صاف میٹھا پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے ضلع ٹھٹہ اور بدین میں جلد، ڈائریا اور ٹی بی جیسی بیماریاں عام ہیں۔ ماضی کا امیر ترین انڈس ڈیلٹا آج ایک بے بس فقیر کے کشکول کی طرح خالی ہو چکا ہے۔ انڈس ڈیلٹا کے 27 لاکھ وارث آج فاقہ کشی میں مبتلا ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنی جان کی بقا کی خاطر نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ لیکن بہت سارے واسی آج بھی یہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ پھر انڈس ڈیلٹا آباد ہوگا، پھر سے یہاں جاکھی بندر اور کیٹی بندر آباد ہوں گے اور پھر سے خوشیاں ان کے دروازوں پر دستک دیں گی۔ کیا ان کے یہ سپنے سہکار ہوں گے؟